بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جناب میرے ساتھ ایک ملکہ بیٹ ہے، بی ایس لنک گلشیر بیٹ، بلوں کی سلیمان کی لنک جو ہے اس سے یہ نکلتی ہے۔ یہ ڈبل نیریں ہیں، ایک طرف بی ایس 1 ہے اور ایک طرف بی ایس 2 ہے۔ تو بی ایس 1 اور بی ایس 2 جو ہے ان کا یہ سینٹرل ایریا ہے۔ اب میں اپنی بیٹ میں گشت کے لیے رات کے 10 بجے نکلا ہوں، تو یہاں پہ میں ویڈیو بنانے لگا ہوں صرف یہی آپ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھ لیں یہ کس قدر ڈینجرس ایریاز میں ہم ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ سناٹا سینٹرل ایریا، اور یہ نئی پلانٹیشن 9-10 کی لگی تھی 2019-20 میں تو ان حالات میں ہم ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اکیلے، تنہا، بغیر سیلف ڈیفینس، بغیر بیک اپ فورس، اپنی سیلری سے پیٹرول ڈلوا کے، اپنی ذاتی بائک پر۔ یہ جی ہم ڈیوٹی کے فرائض الحمدللہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو دیکھ لیں یہ کس قدر ڈینجرس ایریا ہے۔ میں بالکل اس وقت اکیلا ہوں، اور ایک اللہ کی ذات بابرکات کے پر یقین رکھتے ہوئے اور توکل اللہ کے ذریعے میں صرف یہ گشت نائٹ کرتا ہوں۔ تو دکھانے کا مقصد ویڈیو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسے حالات میں ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، تو پھر بھی اگر ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے کہ درختان کی کمی کا باعث محکمہ جنگلات یہ جو ہے انتہائی نامناسب ہے۔ اب صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر ویران ہے۔ سائیڈ پہ کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی پبلک نہیں ہے، کوئی پوائنٹ نہیں ہے ایسا جہاں پہ کوئی مدد آ سکے۔ یہاں پہ صرف اللہ توکل ہی نظام ہے۔ ہزاروں مشکلات اور مسائل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیچر کے کچھ معاملات ہیں، نیچرل ایشوز جو ہیں ان کے بھی خطرات ہیں، ساتھ میں جو حالات حاضرہ کے تحت ٹمبر مافیا، چور، ڈاکو، قبضہ مافیا، مال مویشی مافیا، یا وہ افراد جن کے خلاف ہم نے قانونی چارہ جوئی کی ہوئی ہے یا جرمانے وصول کیے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس فیلڈ میں دوست کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم جان جوکھم میں ڈال کر الحمدللہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں تاکہ درخت بڑھیں، سرسبز و شاداب ہمارا ملک ہو۔ اور کوشش یہی ہے کہ کم از کم ملک کے 25% حصے پہ درختان ہو، اور درختان جو کھڑے ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو اس کے لیے جان جوکھم میں ڈال کے ہم ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ تو ابھی تک تو چلو جوش جوانی ہے، نکل آتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی بزرگوں میں چلے جائیں گے، جب اس کیٹیگری میں جائیں گے تو کچھ اس طرح سے شاید ڈیوٹی نہ ہو، لیکن جب تک سانس ہے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور موسم کی بہتری میں یہ درختان کا جو کردار ہے، ان کو بچانے کے لیے فاریسٹ گارڈ، بلاک آفیسر، محکمہ جنگلات اپنی جان جوکھم میں ڈالتے رہیں گے، اور ان کو بچانے کی حتی المقدور کوشش کرتے رہیں گے۔ اور ویڈیو کے اینڈ میں آخر میں یہی گزارش ہے کہ جو بھی نیگیٹو مائنڈ پایا جاتا ہے افسران بالا یا دیگر
ڈپارٹمنٹس میں یا جو بھی محکمہ جنگلات کے ملازمین فریسٹ گارڈ اور فریسٹر کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، ان سے یہی گزارش ہے کہ خدا را اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں۔ الحمدللہ ہم اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دیتے ہیں، درختوں کی حفاظت کے لیے بھی پرزور مکمل کوشش کرتے ہیں، لیکن آگے ٹمبر مافیا مضبوط ہے، اکیلا فریسٹ گارڈ ہے، 100 کلومیٹر ایریاز ہیں، اخراجات کے بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو ایک ایریے میں اگر فریسٹ گارڈ گزر آتا ہے، اور فریسٹ گارڈ بھی جو ہے اور بلاک افسر بھی جو ہے وہ انسان ہے، اسے ریسٹ بھی چاہیے، بیماری بھی ہے، ہر طرح کے معاملات ہیں، تو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ ملازم ہی کرواتے ہیں، تو دور جدید میں افسران بالا اور دیگر محکمہ جات یا وہ افراد جو نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں محکمہ جنگلات کے ملازمین کے بارے میں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ دور جدید میں محکمہ جنگلات کے ملازمین نقصان جنگل نہیں کروا سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے، جبکہ ڈیجیٹل اور میڈیا دور ہے۔ تو مہربانی کریں، جو بھی حضرات ویڈیوز دیکھتے ہیں ان سے گزارش یہی ہے کہ ان کو شیئر کیا کریں، فالو کیا کریں، تاکہ یہ حکام بالا کے نوٹس میں جائے کہ فریسٹ گارڈ کی جو فریسٹ ڈپارٹمنٹ کی جو بنیادی یونٹ ہے فریسٹ گارڈ اور فریسٹر، اس کو ہر لحاظ سے سٹرونگ کیا جائے۔ جیسے اب میں اکیلا ہوں، اگر ہم دو ہوں تو زیادہ بیسٹ ہے، ایک ہاتھ میں ٹارچ ہے، ایک ہاتھ میں نے یہ موبائل ہے، بائک چلانی، اور یہ سٹرپ ایریا ہے، بہت ہی گندا رستہ ہے، تو اگر دو ہوں ایک بیٹ پہ تو زیادہ بیسٹ ہے۔ اسی طرح سے سیلف ڈیفنس کے لیے اور بیک اپ فورس کا رینج اور مقامی جو تھانہ جات میں ان میں کنیکشن، تاکہ کوئی ملزم پکڑا جاتا ہے تو فوری طور سے پکڑ کے خود ہی جیل میں ڈلیور کیا جائے، اور جو قوانین اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اچھی بائکس دی جائیں، ساؤنڈ پروف جو ہوں، جن میں زیادہ تر سزوکی 110 ہے، وہ ساؤنڈ پروف ہے، تو POL دیا جائے ایریا کے حساب سے پر منتھ، اگر پورا نہیں دے سکتے کم سے کم 50% دے گورنمنٹ۔ اسی طرح ریزیڈنس کی ایشوز ہیں، یہ نیرو سڑکات پر کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے ہمارے سرکاری سطح پر۔ اسی طرح سے ہمیں خشک گرے پڑے درختان جو ہوتے ہیں، اب وجہ آندھی گرتے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈیپو نہیں ہے نہر انہار اور سڑکات پر جہاں پہ ہم وہ سٹاک کرا دیں۔ اگر کوئی ڈیپو بن بھی جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس فیسیلیٹیشن نہیں ہے ٹرانسپورٹیشن کی، نہ لیبر کی، کہ جس کے ذریعے سے ہم اٹھوا کے اسے ڈیپو سینٹر پہ پہنچا سکیں۔ تو اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ اگر ہم اپنے بچوں کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں، درخت خود بھی لگائیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں، اور جو ہمارے پاس گورنمنٹ سطح پہ لگے ان کے تحفظ اور حفاظت میں تعاون بھی کریں، خود بھی بچائیں، اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ مل کر ان کی حفاظت میں ہمارے ساتھ کردار ادا کریں، اور ہماری بہتری کے لیے حکام بالا اور گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی ریکویسٹ کریں، تاکہ جتنا مضبوط اکائی فریسٹ گارڈ اور فریسٹر ہوگا اتنے ہی انشاءاللہ درختوں میں اضافہ ہوگا، درختان کی چوری کمی ہوگی، اور ٹمبر مافیا کے حوصلے پست ہوں گے۔ شکریہ۔